بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کلاس 6 اسلامیات کا ٹیچر حافظ نوید۔ میرے بچوں، آج ہم لیکچر نمبر 45 کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ سبق کا عنوان طہارت و پاکیزگی ہے۔ جی آج ہم اس کے دو لانگ کوشچن پڑھیں گے۔ کوشچن نمبر 2، صفائی اور پاکیزگی کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے، واضح کریں۔ جی میرے بچوں، اسلام میں زندگی گزارنے کے رہنما اصولوں میں طہارت و پاکیزگی کو اہم درجہ حاصل ہے۔ صفائی اور پاکیزگی کی اہمیت قرآن کی روح سے اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، بس یا بکا فطہر، ترجمہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو پاک رکھو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ کچھ شک نہیں کہ خدا توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ صفائی اور پاکیزگی کی اہمیت حدیث کی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی طہارت کا اہتمام کرتے، اپنی امت کو بھی اس کی تاکید فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کو ایمان کا حصہ قرار دیا۔ الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری اور باطنی اور پاکیزگی کا بہترین نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس صاف اور سادہ ہوتا، غسل فرماتے، کوئی بدبودار چیز کھا کر مسجد میں آنے سے منع فرماتے۔ جی میرے بچوں، کوشچن نمبر 3 ہے، پاک صاف رہنے سے ہمارے کردار میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں؟ جی میرے بچوں، انسان فطری طور پر صفائی کو پسند کرنے والا ہے۔ اسلام میں بھی طہارت و پاکیزگی کی بہت اہمیت ہے۔ پاک صاف رہنے سے ایک مسلمان کے کردار میں مندرجہ ذیل نمایاں تبدیلیاں آتی ہیں۔ جی میرے بچوں، نمبر 1، جو شخص اپنے بدن اور لباس کو پاک صاف رکھتا ہے، اس کے خیالات اور عقائد بھی پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ جی کوشچن نمبر دوسرا پارٹ، پاک صاف انسان اپنے آپ کو بری عادات سے بچاتا ہے، مثلا غیبت، حسد، فضول خرچی، کینہ اور بے حیائی وغیرہ سے۔ نمبر 3، طہارت اور پاکیزگی اختیار کرنے سے انسان خوش و خرم رہتا ہے۔ نمبر 4، انسان کی سوچ پاکیزہ اور عمل نیک ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، مسلمان کی عبادت اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 6، طہارت قربت الہی کی کنجی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ جو ہے میرے بچوں وہ طہارت ہے۔ تو میرے بچوں، آج یہ سبق بھی کمپلیٹ ہوا، طہارت و پاکیزگی۔ کل ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔